آج دنیا بھر میں بیوہ عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 سے 26 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند کسی نہ کسی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں، یا تو جنگ میں مارے گئے ہیں، یا پھر ایکسیڈنٹس میں مارے گئے ہیں، یا کسی اور وجہ سے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور ان 26 کروڑ میں سے تقریباً 5 کروڑ ایسی خواتین ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ہم سفر کا کھو جانا ایک بہت ہی دکھ دینے والا، دنیا میں اور آزمائش میں ڈالنے والا مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ معاشرے جو بھی انڈر ڈیولپنگ ہیں یا ڈیولپ ہو رہے ہیں، جہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار نہیں ہیں، وہاں پہ خاص طور پہ عورت کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے بھی جتنے بھی وبائیں آئیں اور جس طرح کے وہ مختلف حالات رہے دنیا بھر میں، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خواتین، کیونکہ جنگ میں زیادہ تر مرد حضرات ہی شامل ہوتے ہیں، تو جنگ میں جب وہ مارے جاتے ہیں تو ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے لیے بعد میں پھر معاشرہ اگر ساتھ نہ دے تو زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ چند ایک پرابلمز ہیں جو میں ڈسکس کروں گا آج اس عالمی دن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو غربت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ان عورتوں پہ کیا حالات گزرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی اور مین چیز ہے انہیں اکنامک ریسورسز تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، جس سے وہ اپنے بچے پال سکیں یا ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دے سکیں یا ان کی ایجوکیشن پہ خرچ۔ ان بیوہ عورتوں کو وہ جو وراثت ہوتی ہے جو ترکے میں چھوڑ کے جاتا ہے، ترکے میں سے حصہ یا تو بالکل ہی تھوڑا سا دیا جاتا ہے، یا بالکل ہی کئی معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ بالکل بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ ڈیپینڈنٹ بن جاتی ہیں، محتاج بنا دی جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی جو صدقہ زکوٰۃ اور جتنے بھی ان کے صدقات ہوتے ہیں یا چیریٹی کہہ لیں عام الفاظ میں، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ بنا دی جاتی ہیں۔ انڈیا جیسے اور اس طرح کے کلچر اور اس طرح کے معاشروں میں عورتوں کو بالکل ہی کٹ آف کر دیا جاتا ہے ان کے شوہر کے خاندان سے، جس کی وجہ سے یا تو وہ ہوم لیس ہو جاتی ہیں یا پھر وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ ایسی معاشرے بھی ہیں افریقن کنٹریز میں جہاں پہ عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کے قرضے چکانے کے لیے ساری زندگی صرف اسی کی بھاگ دوڑ میں زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ تشدد کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو غربت کی باتیں تھی، اب تشدد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو افریقہ کے کئی ممالک اور ایشیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بیوہ عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، یہاں وہ معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے یا پھر وہ شوہر کے رشتہ داروں کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں انتہائی دشوار اور خطرناک روایات اور اس کلچر کا جو حصہ ہوں ان میں فورسفلی انہیں شامل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد جو رسومات ہیں ان میں شامل ہوں، لیکن جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی کو بھی خطرات شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ لیکن کچھ معاشروں میں عورت کو اس کے ہسبینڈ کی جو باڈی جب جلا دی جاتی ہے، راکھ کر دی جاتی ہے، تو وہ راکھ والا پانی پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے، جس میں کافی ہارمفل مٹیریل ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کلچر اور ایک کلچرل ڈیوٹی سمجھ کے ایک روایت کے طور پر اسے پلایا جاتا ہے زبردستی، اور کبھی کبھار اس کے سر کے بال منڈے دیے جاتے ہیں سارے۔ اور غربت کے ساتھ ساتھ، تشدد کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے کافی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر پارٹنر کے مرنے کے بعد ہیلتھ کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے مال نیوٹریشن اور بہت ساری ایسے غذائی قلت کی وجہ سے یا مشکل حالات کی وجہ سے عورت غذائی کمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ 23 جون کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی طرف سے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے دنیا بھر میں عالمی دن برائے بیوہ خواتین منایا جاتا ہے، جس کا مقصد آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہے تاکہ ان بیوہ خواتین کو ان کے حقوق مکمل طور پر ادا کیے جائیں۔ یہ تو تھا یونائٹڈ نیشن کا۔ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ اسلام چونکہ سلامتی کا مذہب ہے، جس میں ہر شے، ہر چیز، ہر ذی مخلوق، ہر ذی روح کے لیے سلامتی شامل ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علی علیہ السلام کو ارشاد ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح میں جلدی کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام رعایا جو ہے اس کا خیال رکھے۔ بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے
کہ وہ ان کو ایسے وسائل پیدا کر کے دے. اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ایسے وسائل مہیا کیے جائیں جس سے وہ ان کے اپنے بچوں کو پال سکیں, ان کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں اور ایک اچھا رہن سہن کر سکیں. دوسرا, ان کو معاشرتی حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے. حکومت کو ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس میں بیوہ عورتوں کے لیے خاص خیال رکھا جائے, کیونکہ بیوہ عورتوں کو اگر معاشرے کی دائرے میں شامل نہیں کیا جائے گا تو وہ یقینی طور پر ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے پہ مجبور ہو جائیں گی جو کہ معاشرے کا ستیہ ناش کر دے گا. اور اکثر یہ ایک شعور رکھنے والے اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے اس پہ غور کرنا کافی اسے شعور دے گا کہ کس طرح سے بیوہ عورتیں جو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دی جاتی ہیں ہسبینڈ کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور معاشرے کی طرف سے بھی, تو بچے پالنے کے لیے یا خود کو پالنے کے لیے وہ کیا ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں. جب آپ ان کو وسائل مہیا نہیں کریں گے, روزگار مہیا نہیں کریں گے, تو کن ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتی ہیں. اس عالمی دن پہ یہ عہد کریں کہ بیوہ عورتوں کا خصوصی خیال رکھیں گے, جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی مدد کریں گے.